بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج احباب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ کے حالات و واقعات کے متعلق ایک مستقل اور مکمل صورت نازل فرمائی ہے، تاکہ اس میں جو حکمتیں اور نصیحتیں اور آداب ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام جب شہر کنعان میں رہتے تھے اور وہیں پر آپ کے اہل و عیال اور مال و متاع یعنی ہزارہا بھیڑ بکریاں تھیں، جن پر آپ کے اور آپ کے خاندان کی گزر اوقات تھی۔ آپ ایک عمدہ حالت میں رہتے تھے کہ ایک مبارک سال آیا جس میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام مادر راحیل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت وہاب ابن منبع سے روایت ہے کہ دنیا میں اگر عالم حسن کے 10 حصے کرو اور پھر ان 10 حصوں میں سے حسن کا ایک حصہ تمام مخلوق کو دو اور 9 حصے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام میں تصور کرو، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا اور دن میں سورج کی طرح، اور صبح صادق کے وقت ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ غرضی کہ آپ پیدا ہوئے تو تمام در و دیوار روشن ہو گئے، اور حضرت راحیل کے نور و عین یوسف علیہ السلام سے تمام شہر کنعان میں روشنی ہو گئی، اور سب نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، اور پیارے یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت انتہا درجہ کی ہو گئی۔ دونوں کے دونوں پیارے یوسف علیہ السلام کو کسی آن کسی لحظہ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال کے بعد راحیل کے ہاں بنیامین کی پیدا ہوئے۔ جب بنیامین پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ راحیل کا انتقال ہو گیا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنے حقیقی بہن کی پرورش میں دے دیا، جو ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے گھر جاتے اور اپنے نور نظر کو دیکھ کر آتے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ تو کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کا انتقال ہو گیا، تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر 10 یا 12 سال ہوئی تو آپ نے خواب میں دیکھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے، گویا ایک عظیم الشان پہاڑ پر بیٹھا ہوں جس کی چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہے، اور وہ پہاڑ نہایت میوہ دار اور سرسبز و شاداب ہے، اور کوئی شخص سارے جہاں کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے رہا ہے، اور اوپر نگاہ کرتا ہوں تو آسمان کے دروازے بھی کھلے نظر آتے ہیں، اور پھر یکایک آسمان کے 11 ستارے اور چاند اور سورج اس پہاڑ پر آن اترتے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جس سے میرا دل ہل گیا اور میں سوتے سوتے اٹھ بیٹھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نور نظر اور میرے ننھے سے بچے، دیکھئے اپنا مبارک خواب عموماً کسی سے اور خصوصاً اپنے سوتیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کیجیے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ان سے یہ خواب بیان کر دے اور وہ سوتیلے بھائی ہونے کے سبب سے تجھ سے حسد و عداوت رکھنے لگے،
اور تجھے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان جو واقعی دشمن انسان ہے وہ ایسی باتوں میں ضرور کود پڑتا ہے اور حتی الامکان آپس میں بغض و عداوت دلوانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف، تو نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ یہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی یہ کہ تیرا پروردگار تجھ کو میری تمام نسل میں برگزیدہ اور نہایت عزت مند کرے گا، اور تجھ کو خواب کی تعبیر دینے کا خاص ملکہ عطا فرمائے گا، اور خدا تعالیٰ نے تیرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تجھ سے پہلے جیسے انعام و اکرام فرما رہے تھے اور اپنی نعمتیں دی تھی، اسی طرح وہ تجھے بھی نوازے گا اور بڑی بڑی نعمتیں تجھے مرحمت فرمائے گا، اور تیری اولاد میں بڑے بڑے اولو العزم رسول پیدا کرے گا اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پر حیرت خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ذی وجاہت تعبیر جب فرزندان یعقوب کو اپنی والدہ کی زبانی معلوم ہوئی تو ان سب کو بے حد قلق ہوا اور از روئے حسد کے آپس میں چہل و گویا اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رشک اور ان کا حسد جب حد سے زیادہ ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی انتہائی شفقت و محبت جو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے دیکھ نہ سکے، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حسد حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے مشورہ کیا، جس کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح ذکر ہے۔ کہنے لگے کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے باپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ باپ کے لیے وہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بکریاں چرائے گا، کھیلے گا، کودے گا اور خوش ہوگا، لیکن دل میں مکر و فریب چھپا ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب جانتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹو، میں تو اسے ایک پل بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے اور اسے بھیڑیا آ کر کھا جائے گا، اور یہ بچہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا اور تم بھی اس سے غافل ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک جماعت ہیں تو یقیناً ہم نکمے ثابت ہوں گے۔ وہ لوگ اپنے والد سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ جو ہی باپ کی نظروں سے غائب ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دی اور باتوں ہی باتوں میں عمل کے ساتھ بھی ذلیل و رسوا کرنا شروع کیا، اور یہ طے کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں چٹان کے اوپر رکھ دیں گے۔ یہ کنویں کے درمیان ایک بڑا پتھر ہوتا ہے، جب پانی کم ہو جائے تو نیچے اتر کر اس پتھر پر کھڑے ہو کر ڈول رسی کے ساتھ ڈال کر اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اب جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تو اس مصیبت سے نجات پائے گا اور اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت کی خبر دے گا۔ اس وقت تو غالب اور عزیز ہوگا، وہ تیرے محتاج ہوں گے اور تیرے سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ اس کا شعور و احساس نہیں رکھتے ہوں گے۔ حضرت قتادہ اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
یوسف کی تسلی کے لیے وحی کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کو یوسف اس کاروائی کی ایک وقت آئے گا، ان کو خبر دے گا اور ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوگا۔ اب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہونے لگے تو ان کی قمیر پکڑ کر اور اس کو خون آلود کیا اور اپنے باپ کی طرف عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، یعنی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام پر رو رہے تھے۔ اس پر بعض علماء سلف نے کہا کہ کسی کے رونے سے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ بعض اوقات ظالم اپنا سچا ہونے کے لیے روتا ہے، اور اس بات پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہی واقعہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ عشاء کے وقت یعنی رات کے اندھیرے میں آئے تاکہ رات کے وقت ان کا مکر و فریب کامیاب رہے، یعنی عذر بنانے کے لیے رات کو آئے، نہ کہ عذر کی بنا پر کہنے لگے اے ابا جان ہم دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کپڑوں وغیرہ کے پاس بٹھا گئے تھے، اس دوڑ کے مقابلے کی وجہ سے ہم یوسف سے الگ تھے، اتنے میں بھیڑیا وہاں ان کے پاس پہنچا اور ان کو کھا گیا، اور آپ ہماری اس بات کو سچ مانیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ہم ہر قسم کے الزام سے پاک ہیں، اس معاملہ میں ہمارے پر آپ تہمت کیوں لگاتے ہیں جبکہ تم خود ڈر رہے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، اور ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ اسے بھیڑیا نہیں کھائے گا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم کافی تعداد میں اس کے پاس رہیں گے۔ اب آپ ہماری بات سچی نہیں مان رہے، ایسی صورت میں آپ معذور ہیں۔ اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیر پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے، بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیر پر لگا دیا تاکہ وہ اپنے باپ کو اس طرح اعتبار دلا سکے کہ یوسف کو واقعی بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے، صحیح و سالم لے آئے تاکہ یقین ہو جاتا کہ واقعی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن جھوٹ کی آفت کی وجہ سے بھول گئے۔ جب شک کی علامتیں پوری طرح ظاہر ہو چکی تو یعقوب علیہ السلام ان کے مکر و فریب کا معاملہ مخفی نہ رہا بلکہ یقین ہو گیا کہ فریب کر کے لائے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ان کا حسد اور ان کی عداوت کا حال معلوم تھا، کیونکہ وہ لوگ کہتے رہتے تھے کہ ہماری نسبت ابا جان یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ رجحان اس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بچپن ہی سے کچھ علامات اور حالات سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گا۔ الغرض یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر رات کو اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے اور جھوٹی کہا، اور جھوٹی کہانی ابا کے سامنے بیان کرنے پر سب نے اتفاق کر لیا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے اس معاملہ کو خوب بنا کر پیش کیا ہے، میں اس مصیبت پر صبر و جمیل سے کام لوں گا اور اپنے اللہ سے اپنے معاملہ میں مدد مانگوں گا۔ الغرض بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ پر ایک اور آزمائش آئی اور آپ کو قید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خواب کی تعبیر بتانے والا بنا دیا، تو ایک خواب کی تعبیر کے بعد آپ پھر عزیز مصر کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہنشاہ مصر بنا دیا۔ تو یہی بھائی آپ سے قحط کے دوران مال و متاع لینے کے لیے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں اپنے والد ماجد کو بھی وہیں مصر میں منگوا لیا، تو اس طرح آپ وہاں رہتے رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے 80 سال جدا رہے اور انہیں نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کس طرح لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ والسلام۔